حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. ہر قسم کے تعریف توصیف بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار بے مقصد لاچار و مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہم کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے بہت سے نبیوں رسولوں کو بھیجا. تمام نبیوں رسولوں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً رسولوں کے آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس ہستی نے ہم کو شرک و بدعت اور گمراہی سے نکال کر کے صراط مستقیم پہ لا کر کھڑا کیا. آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اسلام میں عدل و انصاف. یقیناً اللہ رب العالمین نے یہ جو دین ہم کو دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر جو کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. انہی نعمتوں میں سے اسلام کی بہت بڑی نعمت ہے عدل و انصاف کرنا. عدل و انصاف کے معنی ہی ہوتے ہیں برابری کرنا، کسی کو زیادتی، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، کسی کو کم کر دینا، کسی کو بڑھا کر دینا، یہ عدل و انصاف نہیں ہے. جس کا جو حق ہے، جس کو جتنا دینے کا حق ہے اس کو اتنا دیا جائے، یہی عدل و انصاف ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کے ترازو میں اپنے آپ کو رکھو. کبھی ناانصافی کے ترازو میں اپنے آپ کو مت رکھنا. اللہ رب العالمین خود بندے کو کہتا ہے کہ انصاف ہمیشہ کرتے رہنا، لوگوں کے درمیان اختلافات نہ کرنا. دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو اور یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرامین پر مرنے والے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کر گزرنے والے ہیں، ایسے لوگ سن لو اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے. اللہ رب العالمین نے جیسا ڈرنے کا حکم دیا ہے ویسا ڈرو. اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، عدل و انصاف کرو. ایسا نہ ہو کہ عدل و انصاف نہ کرنا آپ کو کون سی چیز بھار رہی ہو. اللہ رب العالمین خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ،
اگرچہ عدل و انصاف کی بات آ جائے اپنے آپ پر، یعنی یہ سوچ لو کہ اگر میں زمینوں کو، جو میں زمین میرے نام سے ہو گئی ہے، جو جائیداد میرے نام سے ہو گئی ہے، میرا حق نہیں ہے، میں نہیں دوں گا، ایسا مت کرنا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر آپ جانتے ہو یہ زمین، یہ جائیداد، یہ روپیہ، یہ پیسہ میرا نہیں ہے تو آپ لوٹا دو، لوٹا دو۔ اول والدین، والدین کے خلاف جانے کی ضرورت پڑ جائے، عدل و انصاف کی بات آ جائے، وہ والدین جن کے بارے میں کہا گیا ہے اف تک نہ کہو، ان کو ڈانٹو نہیں، ان کو جھڑکو نہیں، لیکن جب عدل و انصاف کی بات آتی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے فیصلے کی بات آتی ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ماں باپ کا غلط راستے پہ آپ کو لے جا رہے ہیں، آپ دوسروں کی زمینوں کو، دوسروں کے پیسے کو یہ کہہ کر کے منوا رہے ہیں کہ پیسہ میرا ہے، یہ زمین میری ہے۔ اگر ماں باپ نے کوئی زمین و جائیداد قبضہ کر کے آپ کے نام کر دیا ہے اور آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ زمین میری نہیں ہے، ماں باپ نے ظلم کیا تھا، اس زمین کو میرے اوپر لا کر لکھ دیا، آپ خلاف چلے جائیے، ماں باپ کے خلاف جا کر کہہ دیجئے یہ زمین میری نہیں ہے، جیسا کہ مجھے معلوم ہوا یہ زمین میری نہیں ہے، والدین کے خلاف چلے جاؤ۔ عدل و انصاف کی بات آئی، والدین کے خلاف چلے جانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، اور آگے اسی میں کہا وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، رشتہ داروں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو رشتہ توڑے گا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، جس کو رشتہ داروں کی قدر ہوگی اللہ رب العالمین اس کی روزی روٹی میں برکت دے دے گا، جو رشتے کو توڑے گا اللہ اس کی روزی روٹی میں برکت نہیں دے گا۔ لیکن جب عدل و انصاف کی بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کے خلاف چلے جاؤ۔ اگر وہ رشتہ دار آپ کے دشمن ہو رہے ہیں، آپ کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، چھوڑنے دو، لیکن اللہ رب العالمین آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ دنیا میں سب لوگ چھوڑ کے چلے جائیں، اگر آپ اللہ والے بن کر رہیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والے رہے، کوئی دنیا کی پوری طاقت آپ کو رسوا کرنا چاہے، آپ کو ذلیل کرنا چاہے، وہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں آگے ارشاد فرمائے اِن یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں مالداری سے یا فقیری سے نوازا جو بھی ہے، اللہ رب العالمین کو ہمیشہ اوپر رکھنا، کبھی اللہ رب العالمین کو نیچے نہیں۔ غریبی کی وجہ سے آپ یہ کہنے لگو کہ اللہ رب العالمین نے میرے اندر غربت دے رکھی تھی، اس لیے میں نے زمینیں میرے ماں باپ نے لکھوا دیا، میرے نام کر دیا، اب میں نہیں دے پاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے مال دولت سے نوازا ہے، اپنی دولت، اپنی شہرت اور اپنی مالداری کو سامنے رکھ کر کے کسی کی زمین کو قبضہ کر لینا، یہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ عدل و انصاف کو سب سے اوپر رکھو۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اسی طرح کی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے لوگو، اللہ رب العالمین کہہ رہا، گواہ بنا رہا ہے، اللہ رب العالمین گواہی بنا کر کہہ رہا ہے کہ عدل و انصاف کرنا، کبھی عدل و انصاف کو مت چھوڑنا۔ اگرچہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی بغض و عداوت اس بات پر ابھار رہی ہے کہ عدل و انصاف کرنے چلے جاؤ، مت جانا، یعنی ہماری کسی سے دشمنی ہے، ہماری کسی سے بغض و عداوت ہے، لوگ بلانے چلے آتے ہیں کہ چلو آپ کی تو اس سے جمتی بھی نہیں ہے، چلو میرے لیے گواہی دے دو، چلو میرے لیے میں کھڑے ہو جاؤ کورٹ میں، کچہری میں۔ اللہ رب العالمین روک رہا ہے کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ آپ جاؤ غلط انصاف کر کے چلے آؤ، غلط گواہی دے کر چلے آؤ۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو، یقینا اللہ رب العالمین جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے اللہ رب العالمین۔ آج دنیا میں ایسے بہت سے لوگ پائے جائیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنا نام مسلمانوں کی لسٹ میں لکھوا دیتے ہیں، میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام محمد ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، نام تو بہت عمدہ رکھ لیتے ہیں، لیکن کام دیکھ لیجئے، چند روپیوں پر یہ بکنے والی قوم ہو چکی ہے۔ عدل و انصاف کی بات آتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، پیسہ مل جائے، 20,000 30,000 کوئی دے رہا ہو، گواہی دینے کے لیے چلے جاؤ گے۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے میرے بھائیوں۔ وہ نبی، وہ رسول جس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اس نبی کی حالت کو دیکھیے،
हदीस की रोशनी में बयान करता हूँ। नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो कहते हैं मेरे बाप ने मुझे गुलाम दिया था। अरब के जमाने में जो गुलाम होते थे खिदमत करने वाले, कहते हैं मेरे अब्बू ने मुझे गुलाम दे दिया। मेरी अम्मी ने कहा कि जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाही नहीं बना लूंगी, जब तक मैं इस मानूंगी नहीं। मैं नहीं अच्छा समझती हूं कि आपने एक बच्चे को गुलाम दे रहे हैं और आप बाकी बच्चों को कुछ नहीं दे रहे हैं। उनके बाप जो बशीर है, नौमान कहते हैं मेरे बाप बशीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जुमला पूछा, क्या आपने अपने सारे बच्चों को ऐसे ही दिया है? क्या आपने अपने सारे बच्चों को ऐसे ही दिया है? कहा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था फत्तकुल्लाह, ए बशीर सुन लो, तुम अल्लाह से डरो, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर होता तो आज ये गलत काम ना करते। जो गलत काम करने का दिल में इरादा रख लिए, अपने एक बच्चे को गुलाम दे रहे हो, बाकी बच्चों को कुछ नहीं दे रहे हो, ये लेकर मेरे पास आए हो। और सुन लो, मैं वो नबी और रसूल हूं, इन्नी ला अशहदु अला जौरिन, मैं जुल्म और ज्यादती पर गवाही नहीं दूंगा। मैं जुल्म और ज्यादती पर गवाही नहीं दूंगा। अगर कोई जुल्म कर रहा है, कोई सता रहा है और लोग मुझे बुलाए, चलो गवाही दे दो, अल्लाह के रसूल वो नबी हैं, वो रसूल है जो गवाही देने वाले नहीं है। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गवाही दे देते तो क्या उनकी नेकी में कुछ कमी हो जाती? इस नबी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया, ए नबी हमने आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, अब जो चाहो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप करो, सब माफ है। फिर भी उस नबी की यह हालत है, गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारी क्या हालत होती है? आज हम कैसे लोग हैं? मामूली चंद रुपये पे बिक जाते हैं। कभी सोचा कि इस नबी के उम्मती हैं, जिस नबी ने अपनी जिंदगी सादगी से गुजारी, जुल्म और ज्यादती पर गवाही नहीं दी। इसी तरह के दूसरे वाकया फातिमा मखजूमिया का है, उसने चोरी कर ली थी, मशहूर वाकया, उसने चोरी कर ली थी। लोग कहे अदालत में जाओगे, अल्लाह के रसूल के दरबार में जब जाओगे, शरीयत का हुक्म है कि उसके हाथ को काटा जाए, शरीयत का हुक्म है कि हाथ को काट लिया जाए। लोगों ने कहा अगर हम में से सब लोग भी चले गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काजी हैं, वो जज हैं, वो मुंसिफ हैं जो कुरान और सुन्नत को सामने रख करके फैसला करने वाले हैं, किसी के चेहरे को देख करके फैसला करने वाले वो जात नहीं है। कहा क्या करें? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ी मोहब्बत करते हैं। उसामा बिन जैद, ये जैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं। आप जानते हैं जैद बिन हारिसा वही हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने अपने बेटे की तरह पाला था, अपने बेटे की तरह परवरिश की थी। उन्हीं के लड़के उसामा हैं। कहा उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल बड़ी मोहब्बत करते हैं, चलो उनके पास जाते हैं। लोग उनके पास गए, कहा ए उसामा बिन जैद सुन लो, ये मामला है, एक औरत है, बड़े खानदान की लड़की है, अरे नाक कट जाएगी, बड़ी बेइज्जती होगी, कितने बड़े खानदान की लड़की का हाथ कट गया। आप जाकर के अल्लाह के रसूल से इतना कह दीजिए कि हाथ ना काटें, जाओ सिफारिश कर दो, वकील बनकर चले जाओ और सिफारिश करके चले आओ। उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम सहाबे कराम की बातों में आकर के चले जाते हैं, अल्लाह के रसूल के दरबार में पहुंचते हैं। अल्लाह के रसूल कहते ही वाकया बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल के जुमले सुनिए, या उसामा अतशफ़उ फी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, ए उसामा बिन जैद सुन लो, क्या तुम अल्लाह के हुदूद में से एक हद के बारे में आए हो सिफारिश करने? उस उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसको अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, कहते हैं तलव्वना वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल का चेहरा बदल गया कि ये उसामा जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता था, जिसको मैं इतना प्यार करता हूं, आज ये गलत काम के लिए मेरे पास आया है, मुझसे सिफारिश करने के लिए आया है। वो नबी जिसके रास्ते में कांटे बिछाए गए, लोगों ने मजनू कहा, लोगों ने गालियां दी, लेकिन नबी ने कभी उलट कर जवाब नहीं दिया। मुस्कुराने वाला नबी, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, शायर कहा, कभी दीवाना कहा, लेकिन नबी ने कभी जवाब नहीं दिया, कभी गुस्सा नहीं हुए, मुस्कुरा कर चलने वाला नबी, आज उसका चेहरा बदल गया। अल्लाह के नबी का चेहरा बदल गया, सुर्ख हो गया। क्यों सुर्ख हो गया मेरे भाइयों? अल्लाह के हुदूद की नाफरमानी हो रही थी, अल्लाह के नाफरमानी हो रही थी, अल्लाह के रसूल का चेहरा बदल जाता है।
اور کھڑے ہو جاتے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم تم سے پہلے جو قومیں تھیں فَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الْفَقِيرُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ۔ جب ان میں سے کوئی بڑے گھر کا چوری کرتا تھا، سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جب ان میں کوئی بڑے خاندان کا چوری کرتا تھا، مالدار آدمی چوری کر لیتا تھا، بڑے خاندان، بڑے روپیہ پیسے والا، تو پہلی قومیں ایسی تھیں ان کو چھوڑ دیتے تھے، کوئی حد نہیں، بڑے گھر کا لڑکا ہے، مالدار ہے، پیسے والا ہے، اس کے خلاف بولنے جاؤ گے تو آپ کے گھر کو گرا دے گا، آپ کے پورے خاندان کو تباہ کروا دے گا، کوئی نہیں جائے گا، کوئی اس کو ہاتھ کو نہیں کاٹے گا، کوئی اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ لیکن کوئی کمزور آدمی، کوئی غریب آدمی، کوئی فقیر آدمی چوری کر لیتا تھا، لوگ فوراً کھڑے ہو جاتے تھے اس کے ہاتھ کو کاٹ لو۔ اللہ کے رسول نے پچھلی قوموں کا واقعہ بیان کیا، آج ہماری قوم یہ حالت میں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ مخزومیہ کو لے کر آئے ہو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ محمد جو کی بیٹی فاطمہ ہے جس کو میں اپنے لخت جگر مانتا ہوں، تمام بیٹیوں میں سب سے زیادہ پیار جس بیٹی سے مجھے ہے وہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اگر یہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو آج میں اس کے ہاتھ کو کاٹ لیتا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے بھائیو، عدل و انصاف یہ ہے، یہ عدل و انصاف ہے کہ چاہے جو چوری کرے، چاہے جو غلط کام کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے کبھی کسی کی محبت، کسی کی الفت، کسی کے پیار کو نہ نہیں دیجئے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کے فرامین کو آگے رکھیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ میرے بھائیو، یہ واقعات کیا نصیحت دیتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدل و انصاف کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عدل و انصاف کے ترازو میں اگر آپ اپنے آپ کو رکھیں گے، ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے، اتدرون ما المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا مفلس وہ ہے من لیس لہ درہم ولا متاع، جس کے پاس نہ روپے پیسے ہوں نہ ساز و سامان ہو، وہی مفلس ہے۔ غریب وہی ہے جس کے پاس نہ روپے ہوں، نہ پیسے ہوں، نہ دھن دولت ہوں، وہی سب سے بڑا غریب ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا میری امت میں ایسا شخص آئے گا جو بہت ساری نیکیوں کو لے کر آیا ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، ساری نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے آئے گا، لیکن ایک کمی کر کے اس نے آیا ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ فقد شتم ھذا وظلم ھذا وضرب ھذا وقذف ھذا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کی غیبت کرنے میں اپنی زندگی گزارا ہوگا۔ نیکیاں بھری پڑی ہیں، نمازیں لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، لیکن کمیاں کیا ہیں؟ لوگوں کو ستایا ہوگا، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ساری نیکیوں کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو دنیا میں جن کو ستاتے تھے، بیچارے نہیں بول پاتے تھے، آپ کے ظلم کو، ہمارے ظلم کو سہتے رہے، کبھی آواز نہیں اٹھائے۔ کیوں نہیں اٹھائے؟ اگر اٹھاؤں گا تو مار دیا جاؤں گا۔ جب بھی آپ گالی گلوچ دیتے تھے سنتا تھا، چلا جاتا تھا، ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، برداشت کر کے چلا جاتا تھا۔ اللہ کے دربار میں وہی آ کر کھڑا ہو جائے گا، اے اللہ یہ دنیا میں تھا، بڑا ظلم کرتا تھا، بڑا ناانصافی کرتا تھا، اپنی دولت اور اپنی شہرت کی بنیاد پر ہم کو ستایا تھا، اے اللہ آج تیرے دربار میں ہے، تیرے یہاں ناانصافی نہیں ہوگی، تیرے یہاں انصاف ہوگا، اے اللہ رب العالمین آج فیصلہ کر دے۔ اللہ رب العالمین سب کے ساتھ فیصلہ کرنا شروع کر دے گا، اس کی نیکی کو اٹھائے گا، ان کو دینا شروع کر دے گا، ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ سب کچھ لے کر کے نیکیوں کا ایک انبار لے کر گیا تھا وہ شخص، لیکن کیا ہوا؟ ساری نیکیاں ختم، کچھ بھی نہیں بچا۔ اگر اس کے ساتھ کچھ بچا، اب گناہ کچھ نہیں بچا، تو وہ لوگ جو آئے تھے ان کے گناہ کو اللہ رب العالمین لادنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ ابھی باقی تھے، ان کا بدلہ ہی نہیں ہو پایا تھا اور اس کی ساری نیکی ختم ہو گئی تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو لادنا شروع کر دیا، سارے گناہوں کو لاد دیا، اور اللہ رب العالمین نے پھر اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے ظلم و زیادتی۔ ظلم و زیادتی کرو گے دنیا میں کر لو،
दुनिया में जितना सताना हो सता लो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जाओगे आपका एक एक बदला मिल जाएगा। जो दुनिया में सताए जाते हैं, जो मारे जाते हैं, चाहे घर वालों की तरफ से हो, चाहे रिश्तेदारों की तरफ से हो, चाहे भाई की तरफ से हो, चाहे जिसकी तरफ से हो, अगर उसको सताया गया है, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सबका बदला दिला देगा। इसलिए दुनिया में रहते हुए सब्र का दामन कभी ना छोड़ना, सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना। एक चीज याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन 3 लोगों की दुआओं को रद्द नहीं करता है, उनमें से एक मजलूम है, एक मजलूम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा दावतुल मजलूम ऐसी है लैसा बैनहु बैनल्लाहि हिजाब। अगर बद्दुआ कर दे वो मजलूम सताया हुआ शख्स, अगर अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर रो दे कि ये वो शख्स था जो मेरे गांव का हाकिम था, मेरे गांव का हुक्मरान था, मेरे गांव का मुखिया था, मेरे गांव में इसकी चलती थी, लेकिन ये शख्स जुल्म और ज़्यादती का किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी दौलत, अपनी शोहरत और अपनी मालदारी की बुनियाद पर हम पर जुल्म किया था। अल्लाह तो मेरी सुन ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तबाह कर देगा, हमको बर्बाद कर देगा अगर हमने सताया है, हमने जुल्म किया है। और यकीन मानिए वो तबाही बर्बादी चाहे तंदुरुस्ती की शक्ल में हो, चाहे दौलत की शक्ल में हो, चाहे औलाद की शक्ल में हो, चाहे जिसकी शक्ल में हो, दुनिया ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन वो दिखा देता है। आप देख लीजिए बड़े बड़े दौलत वाले हैं, लेकिन अल्लाह ने अगर उन्होंने जुल्म किया है, सताया है, तो ऐसी ऐसी बीमारियों में अल्लाह मुलविस कर देता है जिसका वो गुमान भी नहीं करते थे। उनकी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, नाकारे हो जाते हैं, बच्ची कहीं और घूम रही है, बेटा कहीं और जा रहा है, माँ बाप परेशान है, अपनी औलाद की तरबियत नहीं कर पाते हैं। ये किस बुनियाद पर है? अगर आपने किसी को मारा है, किसी को सताया है, किसी पर जुल्म और ज़्यादती की है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा, आपकी खुशी को छीन लेगा, सारी खुशियों में गमी को डाल देगा। ये दुनिया में आपको अल्लाह सब कुछ करके दिखा देगा। मेरे भाइयों, ये हालत है। जुल्म और ज़्यादती करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया ही में दिखा देता है। दूसरी जगह खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, हदीस कुदसी है कि इन्नी हरमतु जुल्म अला नफ्सी, कि मैंने जुल्म और ज़्यादती को अपने ऊपर हराम कर लिया है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सबको देने वाला है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे बढ़कर कोई जात नहीं है, वो अल्लाह कह रहा मैं जालिम नहीं हूं, मैं जुल्म और ज़्यादती नहीं करता हूं, मैं जुल्म करने वाला नहीं हूं। ऐ लोगों, तुम भी आपस में किसी पर जुल्म और ज़्यादती ना करो, तुम भी आपस में जुल्म और ज़्यादती ना करो। जिस तरह मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है, ऐसे आप लोग भी अपने आप पर जुल्म और ज़्यादती ना करो। लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मैं जालिम नहीं हूं, मैं किसी पर जुल्म नहीं करता हूं। आज उसके बंदे होकर के हम कितने जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। सोचे, अल्लाह से बढ़कर कोई जात नहीं है, वो अल्लाह जुल्म नहीं कर रहा है, हम उसके बंदे होकर के जालिम बन रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं। क्या होगा? कभी आपने सोचा, कभी आपने मुशाहिदा किया? अपने गिरबान में मुंह डाल के सोचो, किसी को कुछ भी कह दोगे, किसी को मार दोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बंदा खड़ा हो जाएगा, हर एक को अल्लाह बदला दिला देगा। कल क़यामत के दिन सबका बदला मिलेगा। लेकिन वो 2 लोग भी हैं दुनिया में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन, आखिरी बात कहकर खत्म करूंगा क्योंकि वक्त हो चुका है, कुछ खुश नसीब वो लोग हैं जो दुनिया में इंसाफ करते हैं, इंसाफ के तराजू में अपने आप को रखते हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह बुलाएगा सबको, सब ऐसे बैठे हों, खड़े होंगे, मैदान महशर होगा। अल्लाह कहता है इन्नल मुक़सितीना इंदल्लाह अला मनाबिर मिन नूरिर रहमान वकिलता यदैहि यमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अदल इंसाफ करने वालों को बुलाएगा, आओ दुनिया में आपने अदल इंसाफ किया तो आ जाओ। अल्लाह नूर के मिंबर पर बिठाएगा, रोशनी का मिंबर होगा। वो रोशनी अगर दुनिया में कोई लाइट जला दो दूर से दिखाई देता है, अगर चटियल मैदान, वहां ना कोई घर होगा, मैदान महशर दूर तक दिखाई देगा। अल्लाह रोशनी का एक मिंबर बनाएगा और उसको बुलाकर कहेगा आओ तुम इस पर बैठो, आओ तुम इस पे खड़े हो जाओ। और दुनिया में तुम रहते हुए अदल इंसाफ क्या करते थे, कभी जुल्म नहीं करते थे, अल्लाह उनको बुलाकर यहाँ बिठाएगा। दुनिया में अगर कोई आदमी एक मंच लगाए, मंच जिसपे कोई इस्तकबाल करने के लिए आपको नीचे से नाम लेकर बुला ले कि फलां शख्स आइए, आपका स्वागत किया जाता है, आपको वेलकम किया जाता है, आपको खैर मकदम किया जाता है, हमारी खुशी का क्या आलम होता है कि लोग मुझे जान जाएंगे, मेरा नाम जान गए। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया के सामने आपको खैर मकदम कहेगा, आपको वेलकम कहेगा, आपकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। अंदाजा लगाइए, दुनिया में मामूली से मंच पर
اگر بلا کر کے آپ کا سواگت کر دیا جائے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جو اللہ بلا لے گا اپنے نور کے ممبر پر بٹھا کر کے آپ کا سواگت کر دے کتنی بڑی خوشی ہوگی میرے بھائیوں۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے عدل و انصاف کے ترازو میں لوگوں کو تولو، کبھی نا انصافی نہ کرنا، کبھی نا انصافی نہ کرنا۔ یہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ساتویں ایک اور ہے حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جہاں نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تمہارے اعمال کام آنے والے ہیں۔ اللہ رب، سب لوگ پریشان ہوں گے، سب دھوپ میں گرمی میں کی شدت میں پریشان ہوں گے، کچھ نہیں انتظام ہوگا، اس وقت پورا میدان کھلا ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العالمین سب سے پہلے شخص کو، جس کو اللہ کے رسول نے کہا حدیث میں، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل، 7 لوگوں کو جن کو اللہ رب العالمین عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ سب سے پہلا شخص وہ ہوگا جو امام ہوگا، جو عدل و انصاف کرنے والا امام ہوگا، چاہے مخیا ہو، چاہے ہمارے ہاں MLA بول لو، جو بھی ہو، جو گاؤں کا ذمہ دار سمجھ لو، بڑا شخص ہو جس کو لوگ بڑا سمجھتے تھے، ایسا شخص ہوگا اگر اس نے عدل و انصاف سے کام کیا ہوگا، اللہ اپنے عرش کے نیچے لا کر بٹھا دے گا۔ اب تمہیں دھوپ نہیں لگے گی، اب گرمی نہیں لگے گی، کیونکہ دنیا میں تم نے لوگوں کے ساتھ فیصلہ اچھا کیا تھا۔ یہ عدل و انصاف کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اے بار الہ ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے عدل و انصاف کرنے والا بنا کر رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو، اسلام پہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور کر کے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو قرض دار ہیں اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال کہ اپنی قرض کی ادائیگی کر سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔